لیکن شاہ صاحب سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ تو سپریم کورٹ میں تھے، وہاں کیا ہوا؟ جی مبشر صاحب، ہم دیکھ رہے تھے کہ کل جو وی لاگز ہو رہے تھے یا پروگرامز ہو رہے تھے، ٹاک شوز، اس میں ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید 27 اپریل کو جو ہے سپریم کورٹ ایک بہت بڑا جو ہے کوئی ایسا ڈیسیجن دینے والی ہے جس سے شاید وزیر اعظم، ان کی کابینہ جو ہے وہ گھر چلی جائے گی۔ لیکن آج جب کورٹ اسمبل ہوئی تو ان کا رویہ جو ہے وہ خاصا مائلڈ تھا اور بڑا ان کے اس میں جو ہے وہ جو تلخی یا اس کا ایلیمنٹ بالکل بھی نہیں تھا، سیریسنس ضرور تھی۔ لیکن انہوں نے پھر اٹارنی جنرل سے جب پوچھا اور فاروق نائک صاحب سے بھی، تو ان کو بتایا یہ گیا کہ یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کل رات لیٹ نائٹ، جس میں کہ چیئرمین سینٹ جو ہے ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں مذاکرات، اور وہ پی ٹی آئی کو بھی کہا گیا ہے چیئرمین سینٹ کی طرف سے کہ آپ اپنے 5 رکنی مذاکراتی ٹیم بنائیں، پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی تیار ہے اور ان کے اتحادی۔ تو اس پہ ایک پھر فاروق نائک صاحب نے بھی ایڈریس کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے تھوڑا سا اپنا موقف تو ضرور پیش کیا لیکن تھوڑا سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کی، جس کو انہوں نے روک دیا کہ یہاں پہ سیاسی باتیں نہ کریں، آپ صرف اس پہ فوکس کریں کہ آپ پہ کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے پر یا نہیں۔ تو بہرحال وہ جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ شاید آج جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر یا ان کی کیبنٹ یا ان کے اوپر کیا جائے گا، تو وہ تو آج نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے انکریج کیا کہ یہ جو چیئرمین سینٹ نے جو یہ ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی مذاکرات کے لیے، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کر رہے، ہم آپ کو صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، تاکہ یہ جو نقطہ ہے ہمارے سامنے کہ قومی اسمبلی کے اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشنز ہیں وہ ایک ڈیٹ پہ ہوں، اس پہ متفق تو سارے، اور ہمارا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس پہ اگر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تو یہ ملک کے لیے، آئین کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اوورآل اس طرح کی ایک فضا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کی آپ نے بھی نشاندہی کی کہ وہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے میرا خیال ابھی تک آیا نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ آج آرڈر ایشو کریں گے کہ یہ ہم نیکسٹ ڈیٹ کب رکھ رہے ہیں یا اس کا کیا فیٹ ہوگا، وہ ابھی ایک مسٹری ہے جو کہ ابھی حل ہونا باقی۔ اچھا جی، اب دو باتیں یہاں پہ، یہ انہوں نے کس کو کہا تھا کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو سب ایسا ہی چلتا رہے گا؟ یہ بالکل انہوں نے سب کو ایڈریس کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو ہی ان کو یہ کہا کہ اگر ہم ایک سپیس دے رہے ہیں، کہ آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ اگر آپ کسی تاریخ میں متفق ہو جاتے ہیں کہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے ایک دن پہ ہوں، تو پھر تو ہم جو 14 مئی والی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں ہم فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مجھے ایسا تو یہ لگ رہا ہے شاہ صاحب کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو ایک ہنٹ کرائی گئی کہ یار کر لو مذاکرات اب۔ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ سب فریقین کو انہوں نے، سب کو کیوں مانتے تو وہی نہیں نا تھے، چوروں کے، ڈاکوؤں کے، لٹیروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ لیکن واٹس ایپ یہ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے نا، دیکھیں کہ تو چلے یہ جہاں بتائیں، یہ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم ڈیڈ لائن نہیں دیں گے، جبکہ ڈیڈ لائن تو دے چکی ہیں وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ جو 3 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس کی جو سربراہی میں، یہ کوئی ایک مڈل وے نکالنے کے بالکل اس میں ہے کہ ایک آنریبل سلوشن نکل آئے اس تمام چیزوں کا، کہ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی کسی نقطے پہ آ جائیں اور کسی پہ اتفاق کر لیں۔ اور سپریم کورٹ بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا ہے، خاص طور پہ اس وقت کہ جب اٹارنی جنرل کے کہنے کے اوپر انہوں نے جو 20 اپریل کی جو ہیئرنگ تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان نے ہمیں بریفنگ دی ہے، اور ہمیں جو ادھر اصل صورتحال پتہ چلی ہے، اگر ہمیں یہ پہلے پتہ ہوتا تو پھر شاید ہمارا جو فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک راستہ سپریم کورٹ خود بھی دینا چاہ رہی ہے کہ
آپ کوئی مفاہمت کر لیں, کوئی اس طرح کا مڈل وے نکل آئے تاکہ یہ تمام مسائل جو ہیں یہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کا مین جو ہے اس پہ فوکس ہے. امان اللہ کنرانی صاحب, ان دونوں باتوں کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آیا؟ ہیلو جی امان اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان دونوں باتوں کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آیا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایسے ہی چلتا رہے گا اور ڈیڈ لائن نہیں دیں گے, جبکہ وہ دے چکے ہیں؟ بس جناب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ہماری اردو تو کمزور ہے مگر تھوڑا بہت جو سننا ہے آپ لوگوں سے تو یہ تبصرہ کر سکتے ہیں. اب راستہ جو ہے عدالت کو چاہیے, پارلیمنٹ کو نہیں چاہیے. پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے میں سمجھتا ہوں, اور ہونا بھی چاہیے. یہ آئین اور قانون کی حکومت ہے, حکمرانی ہے, آئین کے تابع سارے ادارے ہیں. انہوں نے پھرتی دکھائی ہے, پھرتی ان کی چلی نہیں ہے. اور اب ایسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے فتح مکہ کی ہے, یا انہوں نے فتح خیبر کی ہے, یا انہوں نے K2 کا پہاڑ سر کر لیا ہے. جو ہمارے مطالبات مان لیے ہے, جو 3 مطالبات آئے ہیں, میں دہراتا نہیں ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کو تو اس وقت حالت یہ ہے کہ بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل رہا ہے, نہ عمران خان کو نہ عدالت کو. میں سمجھتا ہوں عدالت کو اپنے معاملات سے وڈرا کر لینا چاہیے. بس ڈیٹ نافذ کر دیا ہے تو بس لیٹ اٹ ڈیسائیڈڈ بائی دی پارلیمنٹ اور بائی دی گورنمنٹ اینڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن. ڈیٹ نافذ کی ہے کہ نہیں کی, ابھی تو اس پہ بھی ابہام ہے. نہیں سر, آیا نہیں ہے نا. ڈیٹ جب نہیں آئی ہے تو نہیں ہے. ابھی تک کوئی نوٹس نہیں آیا دوبارہ. جب تک اعلان نہ ہو اور نوٹس ایشو نہ ہو تو ڈیٹ نافذ ہی ہے نا. تو یہ اسی طرح 14 مئی پورا ہو جائے گا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو اسی طرح ہی دب جاتے ہیں, اسی طرح ختم ہو جاتی ہیں. اب جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ الیکشن کراؤ, وہ نہیں ہوا, ابھی تک وہ آرڈر پڑا ہوا ہے. اس طرح کئی ایسے آرڈرز ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں اور عمل نہیں ہوا ہے. تو یہ سے بھی قیامت نہیں ہے. آئین میں بہت سارے شکیں اور بھی ہیں جس میں 5 سال کا لکھا ہوا ہے اور 5 سال کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ان شکوں کو نظر انداز کرنے سے بلوچستان اور سندھ اسمبلی اور وہاں کے عوام جو ہے اس کو فیل کریں گے, اور یہ اس کو بلڈوز کرنے والی بات ہے. بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, اور میں خود بھی آپ سے مسلسل یہ کہتا رہا ہوں, یہ وفاق کے اوپر حملہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں ایک نیازی نے 1971 میں پاکستان توڑا تھا. دوسرا نیازی ہے جو پاکستان کے معاشرے کو, سیاست کو, عدالت کو, آئین کو پامال کرنا چاہتا ہے. اس کو جنہوں نے لایا ہے اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں. اب جنہوں نے پچھتایا اب دوسرے لوگ اس کو کندھے میں بٹھائے ہوئے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی. اس کو جنگ سمجھ کر, فساد فی الارض سمجھ کر اس کو ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں ایلیمنیٹ کا مطلب مار دینا چاہیے, مگر اس کی جڑیں اکھاڑ دینی چاہیے. اس کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہونی چاہیے, نہ اس کو سیاست سمجھنا چاہیے, سیاستدان سمجھنا چاہیے, نہ اس کو سیاسی اسپیس دینا چاہیے. اس کے ساتھ مذاکرات کرنا ہی قوم کے ساتھ مذاق ہے. جو معاشرہ اس نے پیدا کر دی ہے, جو غلاظت اس نے پیدا کر دی ہے. یہ تو مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی سٹانس ہے, پہلے دن سے یہی کہتے ہیں مولانا فضل میں الرحمان. پہلے سے کہہ رہا ہوں, میں اس کو سیاستدان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. رائٹ, آج بھی میں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, میرا سارا بیان ہوئی ہے. جی بالکل, میں نے آپ کا بیان دیکھا ہے.